فضل بن ربیع کا بیان ہے، جب خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید علیہ رحمت المجید حج ادا کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ آئے تو ان دنوں میں اپنے گھر ہی میں موجود تھا۔ اچانک مجھے اطلاع ملی کہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید میرے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی میں فوراً حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، حضور، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے پیغام بھجوا دیا ہوتا، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید نے فرمایا، اے ابن ربیع، میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، تم جلدی سے مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چلو جو میری مشکل کو آسان کر دے۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ خلیفہ نے کہا، مجھے فوراً ان کے پاس لے چلو۔ چنانچہ ہم ان کے گھر پہنچے اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید تشریف لائے ہیں، جلدی سے حاضر خدمت ہو جاؤ۔ ہارون الرشید کا نام سنتے ہی حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً باہر آئے اور کہا، حضور، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکلیف کیوں کی؟ مجھے حکم نامہ بھیجا ہوتا، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا اور دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر ان سے پوچھا، کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر کسی کا قرض ہے؟ کہا، جی ہاں، میں مقروض ہوں۔ خلیفہ نے کہا، اے عباس، ان کا قرض ادا کر دینا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے لے کر وہاں سے آگے چل دیے اور فرمایا، میں ان سے مطمئن نہیں ہوا، مجھے کسی اور بزرگ کے پاس لے چلو۔ میں نے عرض کی، حضرت سیدنا عبد الرزاق ابن حمام علیہ رحمت المنان کے پاس چلتے ہیں۔ فرمایا، جلدی کرو۔ چنانچہ ہم ان کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، جلدی باہر تشریف لائیے، خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عبد الرزاق ابن حمام علیہ رحمت المنان باہر تشریف لائے اور کہنے لگے، حضور، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے پیغام بھیجا ہوتا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، ہم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مقصد لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہماری پریشانی دور فرما دیجیے۔ پھر خلیفہ نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا اور کچھ دیر ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم پر کسی کا قرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ خلیفہ نے کہا، اے عباس، ان کا قرض ادا کر دینا۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور مجھ سے فرمانے لگے، ان کے پاس آنے سے بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اے ابن ربیع، مجھے کسی بہت کامل بزرگ کی بارگاہ میں لے چلو۔ میں نے عرض کی، حضور، اب ہم حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمت الوہاب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید نے فرمایا، ٹھیک ہے، انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے گھر پہنچے، دیکھا تو وہ نماز میں مشغول تھے اور بار بار قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھ رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ میں نے کہا، حضور، باہر تشریف لائیں، خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنا چاہتے ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، مجھے امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا غرض اور انہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، سبحان اللہ عز و جل، کیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر امیر کی اطاعت واجب نہیں؟ کیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک نہیں سنی کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیچے تشریف لے آئے اور چراغ بجھا دیا، پھر کمرے کے ایک کونے میں جا کر چھپ گئے۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید کی ہتھیلی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم سے لگی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ہتھیلی کتنی نرم و نازک ہے، اے کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ سن کر میں نے دل میں کہا، آج آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوب واضح و نصیحت فرمائیں گے اور امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ سے خوف خدا عز و جل کے متعلق خوب کھل کر بات کریں گے۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت المجید نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، حضور، ہم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، خدا را ہمارا مسئلہ حل فرما دیجئے تاکہ میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت العزیز خلیفہ بنے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ، حضرت سیدنا محمد بن کعب کرزی اور حضرت سیدنا رجاء بن ہیوات رحمہم اللہ تعالی کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگے، میں تو اس خلافت کی وجہ سے سخت مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، مجھے امور خلافت کے بارے میں کچھ مشورہ دیجیے۔ پھر حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، دیکھیے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت العزیز نے خلافت کو مصیبت سمجھا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ساتھی اسے نعمت سمجھتے ہیں۔ اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ، جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت العزیز نے ان حضرات سے مشورہ لیا تو حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت العزیز، اگر تو اللہ عز و جل کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں میں سے جو بزرگ ہیں ان کی عزت اپنے باپ کی طرح کر، اور جو درمیانی عمر کے ہیں انہیں اپنے بھائیوں کی طرح جان، اور جو تجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھ۔ حضرت سیدنا رجاء بن ہیوات رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت العزیز، اگر تو عذاب الہی عز و جل سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں سے محبت کر اور ان کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو دنیا و آخرت میں مامون رہے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمت الوہاب نے فرمایا، اے خلیفہ، میں بھی تجھے سمجھا رہا ہوں اور میں تیرے بارے میں اس دن کی سختی سے شدید خوف زدہ ہوں جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے۔ ذرا سوچ، کیا وہاں تجھے کوئی مشورہ دینے والا ہوگا؟ کیا وہاں تیرے وزیر مشیر تیرا ساتھ دیں گے؟ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت العزیز اتنا روئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا، حضور، خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر کچھ نرمی فرمائیے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ربی، میں ان پر نرمی ہی تو کر رہا ہوں،
جبھی تو ایسی باتیں کی ہیں۔ اے ابن ربی، حقیقت تو یہ ہے کہ تو اور تیرے دوستوں نے تو خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برباد کر دیا ہے۔ جب خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ العزیز کے ایک گورنر نے شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے خط بھیجا جس میں لکھا تھا، میں تجھے جہنمیوں کی اس شدید بے چینی و بے آرامی سے ڈراتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ خبردار، ایسے کاموں سے کوسوں دور بھاگنا جو تجھے اللہ عز و جل کی یاد سے دور کر دیں۔ یاد رکھ، آخری لمحات میں امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ جب اس گورنر نے یہ خط پڑھا تو فوراً حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ العزیز کی طرف چل دیا۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے یہاں آنے پر مجبور کیا؟ اس نے عرض کی، حضور، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خط نے میرا دل پارا پارا کر دیا ہے، اب میں کبھی بھی گورنر کا عہدہ قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ المجید پھر زور زور سے رونے لگے اور فرمایا، اے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مزید کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ہمارے پیارے آقا، دو عالم کے داتا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی شہر کا حاکم بنا دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک امارت یعنی حکومت حسرت و ندامت ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو کبھی بھی کسی پر امیر نہ بننا۔ خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ المجید یہ سن کر پھر رونے لگے اور عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مزید کچھ ارشاد فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی صبح یا شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ یا عداوت ہو۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ المجید رونے لگے اور عرض کی، حضور، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کسی کا کوئی قرض وغیرہ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جی ہاں، میرے پروردگار عز و جل کا مجھ پر قرض ہے، لیکن اس نے ابھی تک میرا محاسبہ نہ کیا۔ اگر اس نے مجھ سے سوال کر لیا یا میرا حساب لے لیا تو میرے لیے ہلاکت ہوگی، اور اگر مجھے جواب دینے کی توفیق نہ دی گئی تو میری تباہی و بربادی ہے۔ خلیفہ نے کہا، حضور، میری مراد یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کسی بندے کا تو کوئی قرض وغیرہ نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا، بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور اس کا مخلص بندہ بن جاؤں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان،
اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ الوہاب کی نصیحت آموز باتیں سن کر خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ المجید کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ پھر خلیفہ نے 1000 دینار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیتے ہوئے عرض کی، حضور یہ حقیر سا نذرانہ قبول فرما لیں، انہیں اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں اور ان کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کریں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ عز و جل، میں تجھے نجات کا راستہ بتا رہا ہوں اور تو اس کے صلے میں مجھے یہ حقیر دولت دے رہا ہے۔ اللہ عز و جل تجھے نیک اعمال کی توفیق دے اور تجھے سلامت رکھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے اور ہم سے کوئی کلام نہ فرمایا۔ فضل بن ربیع کہتے ہیں، پھر ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ جب ہم دروازے پر پہنچے تو خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ المجید نے مجھ سے کہا، اے عباس، جب بھی مجھے کسی کے پاس لے جانا چاہو تو ایسے ہی پاک باز اولیاء کرام کے پاس لے جایا کرو، بے شک ایسے لوگ ہی مسلمانوں کے سردار ہیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ الوہاب کے اہل خانہ میں سے ایک عورت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانتے ہی ہیں کہ ہم کیسے تنگ حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ رقم قبول کر لیتے تو اس میں کیا حرج تھا، ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جاتے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے فرمایا، میری اور تم لوگوں کی مثال اس قوم کی سی ہے کہ جن کے پاس اونٹ ہو اور وہ اس کے ذریعے روزی حاصل کرتے ہوں، پھر جب وہ اونٹ بوڑھا ہو جائے تو اسے ذبح کر لیں اور اس کا گوشت کھا لیں۔ خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ المجید نے جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو سنی تو مجھ سے کہا، آؤ ہم دوبارہ انہیں مال پیش کرتے ہیں، شاید اب قبول فرما لیں۔ جب حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھے اور جا کر چھت پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ المجید بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چھت پر پہنچ گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گفتگو کرنا چاہی، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اتنی دیر میں ایک سیاہ فام لونڈی آئی اور کہنے لگی، آپ لوگ ساری رات انہیں تنگ کرتے رہے ہیں، خدا را اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ ہم وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔